مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین دینی مائیں اور بہنیں، بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ روزانہ ایک چہرہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، سنتے بھی ہیں، عزم لے کر ارادہ لے کر گھر بھی پہنچتے ہیں۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ان دنوں میں کہی جائے گی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے جو عقائد ہیں ان عقیدوں میں ایک بہت بڑا عقیدہ قیامت اور آخرت کا ہے۔ آخرت اور قیامت کا تذکرہ مکی صورتوں میں بارہا ہوا ہے۔ مکی صورتیں کیا ہے؟ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے، جو قرآن کریم میں مکی صورتیں لکھی گئی ہیں۔ اس کا مرکزی موضوع، مرکزی ٹاپک ان صورتوں کا توحید، رسالت اور آخرت کا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق یہ تو نہیں بتایا کہ کب آئے گی، تاریخ، سال، مہینہ کچھ نہیں بتایا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات ذکر فرمائی کہ ان علامات کو دیکھو تو یہ اندازہ لگاؤ کہ قیامت قریب ہے۔
لیکن اتنی بھی قریب نہیں جتنی کہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا تیاری کی ہے؟ یہی سوال ہم سے بھی ہوگا، کیا ہم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے قیامت تک کے تمام مناظر، تمام احوال کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اگر آپ نہ بتاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ ایسا 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 ہوگا، ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے، ایسے ایسے احوال ہوں گے، اس وقت میں کیا کرنا وہ بھی بتا دیا۔ یہ بھی سرکار کا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفتن حدیث شریف میں ایک مستقل باب ہے، ایک ٹاپک ہے۔ قیامت کی علامتوں کو جہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کو اشراط الساعہ کہتے ہیں، کہیں علامات الساعہ کا نام ہے۔ ساعہ یعنی قیامت۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کریں تو کیا کریں، آزمائش ہوگی، اس کا نام ہے فتنہ۔ اور حق کی تلاش ہوگی انسان کو کہ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، اور آزمائش ہوگی، کیسے کیسے لوگ بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی، جب تک آپ ہیں امت کو ہم عذاب نہیں دیں گے، تو کیا آپ چلے جائیں گے تو پھر عذاب ہوگا امت کو؟ فرمایا بچنے کی شکل بتائیے، اور اگر آپ کی امت استغفار کرتی رہے تب بھی عذاب نہیں دیں گے۔ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ معلوم ہوا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مسلسل مانگنی چاہیے تاکہ اللہ کا عذاب رک جائے۔ یہ بات تو پکی ہے کہ ایسا مستقل کوئی عذاب تو نہیں آئے گا بیک وقت پوری امت کے لیے، لیکن فتنے بار بار آئیں گے، مسلسل آئیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اتنے فتنے آئیں گے، اتنے فتنے آئیں گے کہ بارش کے قطرے جیسے ایک گرا پھر دوسرا گرا، گن نہیں سکتے کہ بس ایسے ہی ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ دوسرا، دوسرا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا، تیسرا ختم نہیں ہوا کہ چوتھا، اتنے فتنے آئیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کر رشک بھی آتا ہے، تھوڑی سی اندر سے اداسی بھی چھا جاتی ہے، دل میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچے آگے چل کر پتہ نہیں کتنے فتنے دیکھیں گے اور کیا کیا دیکھیں گے۔ فتنے بہت آنے والے ہیں، کوئی کہے کہ ہم اب آرام سے سو جائیں، کچھ ہونے والا نہیں، یہ نہیں ہوگا ایسا۔ یہ تو طے شدہ ہے، آسمانی نظام ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آ کر رہے گا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح بچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامات بتائی، کچھ علامتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی، کچھ علامتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ بعد میں آئے گی کہ پہلے ہو چکی۔
ایسا بھی ہے. اور کچھ علامتیں بڑی بڑی ہیں جو قیامت سے بالکل پہلے پہلے آئی ہیں. جو کچھ علامتیں ہیں جو ظاہر ہو چکی اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. میں چھوٹی چھوٹی 2-3 مثال دیتا ہوں. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ خود قیامت کے آنے کی علامت ہے. آپ کا دنیا سے جانا ہے. نمبر 2، بعض لوگوں نے لکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے جو ٹکڑے ہوئے تھے، یہ شق قمر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے، یعنی قیامت قریب ہے، جس کو قرآن نے بھی نقل کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو بعض علامتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ظاہر ہو گئے. بعض علامتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ فیصلہ نہیں کر پائے. بعض علماء نے یہ بتایا بعد میں آئی، بعض نے کہا ہو چکی، بعض ہر دور میں اس کو فٹ کرتے ہیں. اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے یہ جو علامتیں ہیں اس کو عام طور پر حدیث کی دنیا میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ. حدیث شریف میں لا تقوم الساعۃ حتی لا تقوم الساعۃ الا، اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ایک حدیث ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے. دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے علم کیسے اٹھے گا. علم ایسے اٹھے گا کہ رات کو سوئے تھے عالم تھے صبح اٹھے تو جاہل ہو گئے، ایسا نہیں. علم اٹھ جانے کا مطلب دوسری جگہ آیا یقبض العلم علم بقبض العلماء، علم اٹھا لیا جائے گا علماء کو اٹھا دو، دھیرے دھیرے ایک ایک عالم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. اس طریقے سے علم بھی چلا جائے گا. اب اس بات کو لوگ ہر دور میں پیش کرتے ہیں. آج سے 10 نہیں 100 سال نہیں 800 سال پہلے جاؤ تو وہاں بھی علماء یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے بہت سارے علماء چلے گئے، قیامت آ گئی، قیامت قریب ہے. اس لیے کہ علماء جا رہے ہیں، علم جا رہا ہے. آج 1000 سال کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جب ابھی کورونا کے زمانے میں اتنے سارے لسٹ لکھی لوگوں نے 2000 باقاعدہ لکھا ہے کسی شخص نے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں علماء کی تعداد جو کورونا میں گئی 2000 سے زیادہ ہے، صرف علماء کی تعداد. تو اس پر بھی لوگوں نے کہا کہ علم اٹھ رہا ہے، قیامت قریب ہے. تو ہر دور میں اس کو لوگ پیش کرتے ہیں. دوسری بات یہاں یہ فرمائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے. نمبر 2، جہل پھیل جائے. جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت پھیل جائے گی. 2 ہو گئی. تیسری چیز بتائی کہ شراب عام ہو جائے، قیامت قائم ہوگی، قیامت قریب ہوگی. شراب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو جب بھی آتا ہوں تو یہ بات پیش کرتا ہوں. شراب ہمارے یہاں کے 10 سال کے بچے پیتے ہیں اس زمانے سے. میں اپنے علاقے راندیر کی بات کروں اگر آپ کو، تو میں نے اپنی آنکھوں سے 13 سال کا بچہ دیکھا ہے جو شراب کے نشے میں فل چور رہتا ہے. گانجا کہو، چرس کہو، اب تو جو ہے وہ کھانسی کی سیرپ آتی ہے، وہ سیرپ سے بھی جو ہے نشہ چل رہا ہے. اور ہمارا جوان برابر اس میں پیٹرول سے لوگ نشہ لیتے ہیں، اس کی بو سے. اور کیا کیا گرا ہوں میرے بھائیوں، پتہ نہیں یہ امت کہاں جا کر کھڑی رہی. شراب عام ہو چکی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں شراب خالی پینے کو کہتے ہیں، اور جو آتی ہے بوتل میں ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے حرام ہے. کل مسکر حرام. لیکن آج کل اس کا رواج چل پڑا ہے
اور آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے طلاق کے واقعات بھی بہت پیش آتے ہیں. ہر 2 دن میں اخباروں کی زینت بنتا ہے ہمارا واقعہ. اور چوتھی چیز بتائی یہاں تک کہ زنا عام ہو جائے. یہ قیامت کے قریب ہونے کی بات بتائی، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زنا عام ہوگا. اور آپ کو زنا کے بارے میں بتاؤں، مسجد میں بیان تو نہیں کرنا چاہیے مجھے، لیکن اب ایسی باتیں یہاں نہیں کہیں گے تو کہاں کہیں گے. حیدرآباد میں مفتی عمر عابدین صاحب ہے دامت برکاتہ، مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ کے فرزند ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں میں دارالقضا چلاتا. دارالقضا میں ایک عورت برقع پہن کر آ کر رونے لگی. اتنی روئی. مفتی صاحب کہتے ہیں بتائیے ہوا کیا ہے؟ کہا میری بات سن لیجیے. کہا کیا ہوا ہے؟ میرا ایک مسئلہ ہے. کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے ہمیشہ میرے بستر پر ایکسچینج کر جائے. کیا جملہ استعمال کیا؟ میرا شوہر میرے بستر پر ایکسچینج کرتا ہے. ابھی ایکسچینج کا مطلب سمجھاتا ہوں میں آپ کو. وہ کہنے لگی کہ ہر سنڈے نائٹ یعنی ہر اتوار کی رات کو میرا شوہر میرے بستر پر اس کے دوست کی بیوی کو لاتا ہے اور مجھے اس کے دوست کے بستر پر بھیجتا ہے. غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان گھرانے کی بات کر رہا ہوں. کیا اللہ کے عذاب کو ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ یہ تو آ کر رونے لگی کہ وہ کہنے لگی مجھے طلاق دلوا دو، مجھے چھوڑوا دو یا میرے شوہر کو سمجھا دو. اور پتہ نہیں ایسے کتنے واقعات ہوں گے جو چھپے ہوں گے، بیان نہیں کرتے ہوں گے. پتہ نہیں کتنی لڑکیاں تڑپ رہی ہوں گی. ایسے خراب حالات ہے میرے بھائیوں، آپ کو کیا بتایا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنے سنگین دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں ایسے واقعات پیش آتے ہیں. آج کل مائیں اور بہنیں بھی ہماری سن رہی ہے. آج کل ایک اخبار کی سرخی بنا ہوا ہے پردہ. حجاب کا مسئلہ بہت اخبار میں ہائی لائٹ ہے. کچھ گڑبڑیاں ہماری بھی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہماری بھی ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کو بولنے کا موقع ملا ہے. ہم نے پردے کا وہ نظام نہیں سنبھالا جو سنبھالنا چاہیے. لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے. مولانا ارشد بدوی صاحب دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان سے پوچھا تھا، ابھی آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھا ہوگا، ان سے نیوز والے نے پوچھا تھا کہ پردہ ضروری ہے، تو فرمایا کہ جو جتنا باحیا ہوگا اس کو اتنا ضروری، جو بے حیا ہوگا اس کو ضروری نہیں. یہ تو حیا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں ہے، حدیثوں میں ہے. اور کتنے واقعات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جس پر ان کو جو ہے تہمت لگی تھی ان کے اوپر، اس واقعے میں بھی ہے کہ وہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے آئے تھے تو انہوں نے جب چاہا اٹھانا تو انہوں نے جلدی اپنا چہرہ چھپایا اور بیٹھ گئی، اور حضرت صفوان نے کوئی بات نہیں کی ان سے، چل پڑی، اندر بیٹھ گئے اور حضرت صفوان آگے چل رہے تھے اور وہ سواری چل رہی تھی، اس پر بٹھا دیا ان کو، ان کے لشکر کے ساتھ ملا دیا. واقعہ تفصیلی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی تھی کہ اللہ کے رسول میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ کی عورتوں کو کوئی دیکھے، آپ کی ازواج کو. قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی. بہت ساری تفسیر ہے. میرے بھائیوں، عورتوں کو چاہیے کہ اس وقت اپنے حجاب کو اس طرح رکھیں کہ کوئی بولے تو کیا،
بلکہ ہر وقت حجاب میں باہر نکلا، بغیر حجاب کے باہر ہی نہ نکلے. بس یہی ہماری طرف سے جواب ہے. پردے کے سوا دوسرا کوئی کام ہی نہ ہو، ہمیشہ برقع پہن کر رہے. اس برقعے میں بھی آج کل فیشن آ گئی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جو فیشنیبل برقع ہوتا ہے نا، وہ برقع بھی بہت عجیب ہوتا ہے. اس پہ بھی ڈیزائن پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے. سادہ یہ آیا تھا آپ کے صدر کو چھپانے کے لیے، آپ تو دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ میری طرف دیکھیے. سادہ سمپل برقع پہننا چاہیے، کھلا ہوا ہو، آپ کی باڈی کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے، شکل بھی نہ سمجھ میں آئے، ایسا برقع پہننا چاہیے. ایک عورت کیا کام کر سکتی ہے، چھوٹا سا واقعہ کہہ کر اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن رہے مکہ المکرمہ میں، اور آپ جانتے ہیں مدینہ المنورہ میں، تقریباً آپ کے جو دشمن رہے 21 سال تک آپ کے ساتھ دشمنی کی انہوں نے. 13 سال مکے کے اور 8 سال مدینے کے. فتح مکہ مدینے میں 8 سال ہجری 8 میں ہوا ہے. 21 سال کے کٹر دشمن کو آپ نے سیکنڈوں میں معاف کر دیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو معافی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں بولوں گا تجھے جو کرنا فخر کرتے ہیں. الحمدللہ اس کے ساتھ میری 3 سال سے بات چیت نہیں ہے، اس کو بھی الحمدللہ کہتے ہیں لوگ. یہاں 21 سال کے کٹر دشمن، جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمحوں میں معاف کر دیا. اس جگہ اس وقت جو ہے سب مشرکین اور سب ادھر ادھر ہو رہے تھے، افراتفری پھیلی ہوئی تھی. مکہ فتح ہوا ہے، سب سمجھ رہے تھے کہ چھوڑیں گے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اکرمہ کی بیوی تھی ام جمیل. ام جمیل کہنے لگی میں تو جاتی ہوں اللہ کے رسول کے پاس. کہ میں نہیں آتا، تو مجھے مروائی گی، میں جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، تو جا میں تو چلا. وہ سب جا رہے تھے جدہ، جو جدہ ہے وہاں پر جو ہے کشتیاں چلتی تھی، سمندر تھا، اس کشتی سے لوگ سفر کر کے دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے. وہ ساحل پر گئے اور وہ ہماری طرح نہیں کہ گاڑی میں بیٹھے کے ایئرپورٹ پہنچ گئے، گاڑی میں بیٹھے کے بندرگاہ پہنچ گئے. وہ تو سواریوں پر پیدل جانا پڑتا تھا اور مکہ سے جدہ جاتے ہوئے بھی کئی دن لگ جاتے تھے. جیسے ویسے کر کے پہنچ گئے. ادھر ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی. پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس جا کر کہا کہ میں ایمان لانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقبال، کوئی حرج نہیں. کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں آ گئی. دھیرے سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ برابر ٹھیک ہے. پوچھ لیا کہ کیا اگر میرے شوہر آ جائیں آپ قبول فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، کیوں نہیں، استقبال ہے ان کا بھی اگر وہ آ جاتے ہیں. ام جمیل نے سوچا کہ ارادہ کیا ہے لے کر تو آؤں، اگر آ جائے تو. نکلی وہاں سے. ان کے ساتھ ایک غلام تھا. اسلام جو ہے انسان کی سوچ بدل دیتا ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ دین فکری دین ہے. فکری سوچ اور انقلاب پیدا کرتا ہے انسان کی سوچ میں. فکری انقلاب پیدا کرتا ہے. فوراً وہ عورت جو ابھی تازہ ایمان لائی ہے وہ غلام کے ساتھ چل رہی تھی. غلام نے راستے میں ایک جگہ پر زنا کرنے کا ارادہ کیا اس کے ساتھ. تو اس نے فوراً یہ کہہ دیا میرے بھائیوں کہ نا میں تو ابھی ایمان لائی ہوں اور اس مذہب میں یہ چیز جائز نہیں، آپ اپنا کام کیجیے. نہ کہہ دیا. اور جب اس کو ایسا لگا کہ خطرہ ہے تو راستے میں ان کے رشتہ دار پہ آ رہے تھے، وہاں پر اس غلام کو بٹھا دیا کہ آپ یہاں رہیے میں جاتی ہوں. اور ان کے ساتھ کوئی اور رشتہ دار ساتھ چلے. ام جمیل کے جانے جیسے ویسے کر کے پہنچی.
بالکل ساحل پر پہنچ گئی تو دور ایک شپ تھی، کشتی تھی تیار، اس میں اکرمہ بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی چلی نہیں تھی، اور وہ بہت بڑی کشتی ہوتی ہے، بڑے بڑے سپتیوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. ہماری طرح آپ کو معلوم ہوگا نا، وہ رکشا آتی ہے تو رکشا میں جو ہے اسپیشل ایک تو کرایہ ہوتا ہے اور ایک لوکل ہوتا ہے. اگر لوکل ہے تو وہ کتنی بھی دیر بیٹھے اس کو بجائے کہ بیٹھ بھائی جب تک بھرے نہیں تب تک نہیں لے جاؤں گا. تو وہاں کشتی بھی جو ہے جب تک بھرے گی نہیں جائے گی کیسے؟ تو اکرمہ وہی بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے بھر جا رہا تو میں بھی جاؤں. دور سے اسکاف ہلایا، اسکاف پہن کر آئی تھی ام جمیل، اسکاف ہلا کر اشارہ کیا کہ میں ام جمیل ہوں. اکرمہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ ام جمیل یہاں کیسے آ گئی؟ وہ تو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دیکھتے ہی جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آئے حضرت اکرمہ، اور اکرمہ سے جو ہے بہت کنونس کیا، سمجھایا کہ ذرا آپ کچھ کرو نا، میں نے اللہ کے رسول کو تیار کر لیا، اب چلو کہ نہیں تو مجھے پھنسوائے گی، پریشان ہو جاؤں گا میں، مجھے جانے دے. کہ چلو نا کسی بھی طرح. بہت سمجھایا، پھر وہ تو بیوی ہے نا، ماننا پڑے گا. بہت سمجھایا تو تیار ہو گیا. تیار ہو گئے حضرت اکرمہ، ساتھ میں چلے، چلتے چلتے راستے میں بار بار کہا راستے میں دیکھنا پھنس نہ جاؤں گے، میری گردن نہ اڑ جائے. کہا چلو نا، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے، اور وہ ایسا نبی ہے جو ایک بار وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں کرتا. انداز لگائیے، ایک ابھی ابھی تازہ ایمان لانے والی کی عقیدت دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن میں ایک جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، کہ وعدے کے سچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وعدے کے سچے تھے. وہاں پر تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے اتنے سچے تھے کہ کسی نے ان کو ایک جگہ کھڑا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہاں سے مت جائیے، تو وہ وہیں پر 1 سال تک کھڑے رہے. کہا کہ وہ آدمی مجھے یہاں اگر ڈھونڈے گا تو پریشان ہوگا، اس لیے 1 سال تک وہاں کھڑے رہے. اسی لیے قرآن نے ان کی خاص طور پر خصوصیت ذکر کی ہے، انہ کان صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے. وہاں پر ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے کچھ معاملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہی رکیے میں لے کر آتا ہوں، تو آپ وہیں رک گئے. 3 دن تک وہاں رکے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دن کے بعد اس یہودی نے آ کر کہا آپ یہیں ہیں، تو آپ نے کہا تھا یہاں رکو، اگر میں یہاں نہ ہوتا تو شاید آپ کو تکلیف ہوتی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ سب تفسیر عثمانی میں لکھا ہے. بہرحال وہ لے کر گئی، ایک دم قریب، جیسے دربار رسول قریب ہے، ایک دم قریب آ گیا تو واپس کہنے لگے. ابو سفیان جو ہے حضرت اکرمہ کہنے لگے دیکھنا قریب آ چکا ہوں. تو ام جمیل نے پیغام بھیجا کسی کے ساتھ، چٹھی بھیجی کہ ذرا پوچھ لو، دیکھو اللہ کے رسول قریب آ رہے ہیں، لے آؤ نا اپنے شوہر کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ سے آپ نے فرمایا بالکل استقبال ہے ان کو آنے دو، اور فوراً صحابہ سے خطاب کیا اور صحابہ سے کہا دیکھو وہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ بھی اس کے باپ کے برے کرتوت اس کے سامنے مت پیش کرنا، اس کو تکلیف ہوگی. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی، لیکن وہ تو ایمان قبول کرنے آ رہا ہے بیٹا. اگر آپ اس کے ابا کے بارے میں تذکرہ کرو گے تو اس کو تکلیف ہوگی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کو ابا کی وجہ سے بھی تکلیف ہو. آپ نے فرمایا ایسا مت کہنا، وہاں آ جانے دو. اور پھر جیسے ہی لے کر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک پہنائی اور فرمایا استقبال ہے آپ کا. کلمہ پڑھا اور آپ جانتے ہی ہیں اکرمہ ایمان لائے ہی ہیں. کچھ سال 2-4 سال کے اندر آپ کے انتقال کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جنگ میں وہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. میرے بھائیوں اگر آپ اس قصے کو سمجھیں تو بتائیے اس قصے میں حضرت اکرمہ کو اسلام کی طرف لانے میں کس کا حصہ ہے؟
ام جمیل کا حصہ ہے. یعنی ایک عورت اگر تشکیل کرنے پر آئے, ایک عورت اگر کسی کی تشکیل کرنے پر آئے تو اس کو اسلام میں کنورٹ بھی کر سکتی ہے, اس کی زندگی بھی بدل سکتی ہے, اس کو اس کے ذہن کو بدل سکتی ہے, اس کی فکر کو بدل سکتی ہے. یہ عورت کا کردار ہے. کاش کہ آج کی عورتیں یہ چیز سمجھیں کہ اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کریں, اپنے آپ کو پہلے دین کا پابند بنائیں, اور جو عورتیں دین کی پابند نہیں ہیں ان کو لے آئیں. تو میرے بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض علامتیں ذکر کی ہیں قیامت کی, وہ بعض علامتیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے بھی ہو چکی, بعض لوگ کہتے ہیں ابھی بھی ہو رہی ہے, فٹ کرتے ہیں ہر دور. اب آتے ہیں آخری چیز پر. بعض علامتیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی جو بالکل قیامت کے قریب قریب آنے والی ہیں. اس میں 10 علامتیں بہت تفصیل سے آپ سن ہی رہے ہیں بار بار, اور شاید آج کل میں سنیں گے پتہ نہیں مجھے, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں موٹی موٹی علامتیں. سب سے پہلی علامت حضرت مہدی ہے. ایک عالم نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا لگایا جائے, رضی اللہ عنہ لگایا جائے, یا رحمہ اللہ لگایا جائے, یا علیہ السلام لگایا جائے, کیا لگایا جائے؟ بڑی اچھی بات ہے. فرمایا کچھ بھی نہ لگایا جائے اس میں سے, نہ رحمہ اللہ, نہ رضی اللہ عنہ, نہ علیہ السلام, اس لیے کہ صرف ان کا نام نفس الامر میں ہے, ابھی وہ آئے ہی نہیں ہے دنیا میں. جب وہ آئے نہیں ہے تو ابھی رضی اللہ عنہ کیا, رحمہ اللہ کیا, علیہ السلام کیا, ابھی کچھ نہیں, صرف حضرت مہدی. یہ مہدی جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا بھی ایک عقیدہ ہے, اور دوسرے فرقوں کے یہاں بھی کچھ عقیدہ ہے اس کا. ان کے یہاں مہدی ایک الگ کیریکٹر میں ہے, ہمارے یہاں مہدی ایک الگ تصور میں. لیکن ہم تو کون سی بات کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی قرآن حدیث میں, ہم تو وہی بات کریں گے, اس سے بالکل ہٹیں گے نہیں. یہ حضرت مہدی کے بارے میں تفصیل سے ہے, میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کوئی اگر آپ کو ایسا مل جائے نا راستے میں کہ میں مہدی ہوں, تو اس کو پہلا ہی سوال کر دینے کا آپ کا نسب بتا دیجیے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا بتایا مہدی میرے خاندان سے ہوں گے. آپ نے بتایا حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے, آپ نے بتایا حسنی ہوں گے, حسینی بھی فرمایا ماں کی طرف سے. مدینہ المنورہ میں ان کی پیدائش ہوگی, مکہ میں وہ ظاہر ہوں گے. ظاہر کہاں ہوں گے؟ مکے میں ہوں گے, حیدرآباد میں نہیں, اورنگ آباد میں نہیں, بہار میں نہیں, دلی میں نہیں, لکشمی نگر میں نہیں. وہ کہاں ظاہر ہوں گے؟ مکہ المکرمہ میں, اور وہ بھی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کر رہے ہوں گے. ایک خلیفہ کا انتقال ہوا ہوگا اور دوسرے خلیفہ کی تلاش ہوگی, اور وہاں وہ طواف کرتے کرتے چھپتے پھریں گے. لوگ ان کو پکڑ کر بٹھائیں گے کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. فرمایا نہیں نہیں میں مہدی نہیں ہوں, تو بھی لوگ پکڑ کر کہیں گے آپ ہی ہیں, اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, اور اس وقت بیعت ہوگی. ان کے لشکر میں 313 افراد ہیں. بہت مشہور ہے. اب جو صاحب کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں, وہ صاحب نے بیچارے نے اب تک مکہ ہی نہیں دیکھا, تو پھر کیسے سمجھیں گے کہ وہ مکہ میں گیا ہے کہ نہیں گیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے ظاہر جب ہوں گے ان کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی, اور 40 سال کے بعد وہ ظاہر ہونے والے ہیں, اور اس کے بعد جیئیں گے کتنے؟ 9 سال سے. 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہے. اور جو صاحب کہہ رہے ہیں ان کی عمر پوچھ لیجیے آپ, 66-68 میں ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے 1900, اور آپ 2022 چل رہا ہے, گن لیجیے کتنے سال ہوئے. سب سے پہلا دعویٰ 2006 میں کیا ہے, بعض لوگوں نے 2002 بتایا. جو بھی بتایا ہو, 2 ہو کے 6 ہو, اس کو بھی آج کتنے سال ہو گئے؟ گن لو 15-16 سال ہو گئے. تو وہاں تو یہ بتایا حدیث میں کہ ظہور کے بعد بھی صرف 9 سال, پر یہاں تو 16 سال تو دعوے کو ہو گئے, اور دعوے بدلتے جا رہے ہیں, اور حضرت مہدی دوسرا دعویٰ کرنے والی ہے. اس لیے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. نام پوچھیے ان کا, آپ کا نام کیا؟ مہدی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مہدی بہت آئے. 8ویں صدی تک تو عرب میں آتے رہے, 8ویں صدی تک عرب میں آئے, کیونکہ اس زمانے میں وہاں تھا سب کچھ.
پھر عرب 8ویں صدی کے بعد پھر ادھر طرف شروع ہوا یہ دور، تو یہاں بھی بہت آئے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے یہ بھی بتایا کہ 30 نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے دجال، ایسے تو آئیں گے، لیکن یہ بھی بتایا کہ 300 کے قریب امامت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے کہ میں امام ہوں، میں سب کا امام ہوں. ایسا دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں کہ تقریباً 300 کے قریب. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے نہیں معلوم صحابہ کو یاد رہا کہ نہیں رہا، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ 300 کے نام بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسب بھی بتایا، خاندان بھی بتایا، سب بتایا. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب بتایا. یہ دیکھیے حضرت مہدی جو ہے ان کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی بتایا کہ اس کا نام کیا ہوگا، محمد ہوگا. ان کے ابا کا نام کیا ہوگا، عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نام اور ان کا نام ایک جیسا ہوگا. ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا اس سے یہ کہا گیا تیرا نام نہ محمد ہے نہ تیرا نام عبداللہ ہے. تو چونکہ گمراہ آدمی کی بات گمراہی ہوتی ہے، اس کی بات وہ تلاش کرنا. چونکہ دیکھو میرے بھائیوں، قرآن کی آیتوں میں منمانی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. جو منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ کیوں حدیث کا انکار کرتے ہیں پتہ ہے؟ تاکہ وہ قرآن کی منمانی تشریح کر سکیں. اس لیے کہ قرآن کی تفسیر تو حدیث ہی کرے گی، لیکن جب حدیث ہی کا چیپٹر بیچ میں سے ہٹا دیا تو اب آیت جو چاہے تو اس سے کہا گیا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، اس کا بھی محمد ہوگا، حضرت مہدی کا. تیرا نام جو شکیل ہے. تو جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ ہاں اصل میں پہلے نام کا اعتبار ہوتا ہے، میرا نام محمد شکیل ہے، پہلے نام کا اعتبار ہے. تو سامنے والے نے کہا چل ٹھیک ہے، یہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پھر دوسرے نمبر پر آئے کہ ابا کا نام تو عبداللہ ہوگا، تیرا نام تو تیرا ابا کا نام تو حنیف ہے. کہا کہ اصل میں باپ داداؤں کی طرف نسبت ہے اس کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے رسول آئے اور ابراہیم کا لقب حنیف ہے، میرا لقب بھی، میرا ابا کا لقب بھی حنیف ہے. قرآن کریم میں ہے نا ملت ابراہیم حنیفہ، وہاں سے ثابت کیا اس نے. اب انداز لگا سکتے ہیں بولے بالا، وہ بولا بالا مسلمان بیچارہ، اس کو بیچارے کو کچھ پتا نہیں، غریب ہے، پیسے کی 2-4 نوٹ دکھاتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے اور بیچارہ اور اس پر کافر ہو جاتے ہیں. انسان صرف اس کی تائید کرنے میرے بھائیوں کافر ہو جائے گا. اب انداز لگا سکتے ہیں اب ایسی تشریح کر رہا ہے، ایسی تفسیر کر رہا ہے. اس سے یہ کہا کہ مدینے میں پیدا ہوں گے حضرت مہدی، تو ان کی پیدائش تو مدینے میں ہوگی، ظاہر مکے میں ہوں گے. تو کہا کہ وہ مدینے کا معنی تو شہر کے آتے ہیں، مدینہ منورہ نہیں. مدینہ کے معنی عربی زبان میں شہر کے آتے ہیں اور وہ شہر سے بڑا میرا دلی ہے. اس سے یہ کہا کہ جو ہے مہدی جب ظاہر ہوں گے تو ایک خلیفہ کی موت ہو چکی ہوگی، دوسرے خلیفہ کی تلاش میں ہوگا. کہا کہ وہی حضرت جی مولانا انعام الحسن کا انتقال ہوا نا، وہ آخری خلیفہ تھے. اس کے بعد اب مجھے خلیفہ بنائیں گے، امام. اب سوچیے مولانا ان کی سوچ کو دیکھیے آپ میرے بھائیوں، آپ انداز لگا سکتے ہیں اس کی سوچ کتنی بھدی. اس سے یہ کہا گیا کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتا ہے. یہ حدیث میں ہے جب حضرت مہدی آنے والے ہوں گے اور وہ سونے کے پہاڑ کے لیے 3 شہزادے لڑیں گے. 3 شہزادے لڑیں گے، دریائے فرات تو یہاں ہے نہیں، تو وہ سونا کا پہاڑ تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اس سے کہا گیا کہ تیرے موجودگی میں کوئی ایسا سونے کا پہاڑ آیا ہو. کہا کہ وہ سونے کے پہاڑ سے مراد خزانہ ہے اور وہ خزانہ دلی مرکز نظام الدین ہے. اور 3 شہزادے لڑیں گے کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ تو وہ 3 شہزادے لڑیں گے کا مطلب وہ 3 آدمی، مولانا سعد صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا اعجاز صاحب لڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں آپ انداز لگائیے. اس لیے آپ سے اتنا ہی کہوں گا، آپ کو نہیں معلوم عالم سے رابطہ کیجیے، علماء سے کانٹیکٹ کیجیے. اسی لیے یہ پروگرام ذمہ داروں نے رکھے ہیں. کوششیں کی ہے کہ آپ کا دین کہیں چلا نہ جائے، بھٹک نہ جائے، آپ کے بچے کہیں بھٹک نہ جائیں. اس لیے آپ کو بنیادی معلومات دینے کے لیے یہ پروگرام رکھے گئے
کہ ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کیا بتایا. حضرت مہدی کے بارے میں سیدھا سیدھا ہے محمد بن عبداللہ، حضرت فاطمہ کے خاندان سے، مدینے کی پیدائش، مکے میں ظہور، 49 سال کی عمر، جب ظاہر ہوں گے تب 9 سال اس کے بعد جئیں گے، یہ بہت ظاہر ہے. اور چلیں گے وہاں سے شام کی طرف جائیں گے، اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک دوسرا کیریکٹر سامنے آئے گا جو بڑی علامت ہے، وہ دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، اور دجال کا خروج ہوگا. مہدی ظاہر ہوں گے، مہدی خارج نہیں ہوں گے، نکلیں گے نہیں کہیں سے، یعنی کہیں چھپے ہوئے نہیں ہوں گے کہ وہ نکلیں گے. یاد رہے ہمارا عقیدہ ہے، مہدی نکلیں گے نہیں، مہدی ظاہر ہوں گے. مہدی تو کب سے آ چکے ہوں گے، کہیں چھپے تھوڑی ہوں گے. اور دجال تو چھپا ہے، ابھی کسی کو دکھتا نہیں ہے، وہ خروج ہوگا اس کا، وہ نکلے گا. تو خروج دجال ہمارا عقیدہ ہے، ظہور مہدی ہمارا عقیدہ ہے. دجال نکلے گا. اب خروج مہدی کسی کا عقیدہ ہے؟ جی ہاں، کسی فرقے کا عقیدہ ہے کہ مہدی کہیں چھپے ہوئے ہیں غار میں، وہ نکلنے والے ہیں. ایسا نہیں ہونے والا. دجال نکلے گا. دجال کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو؟ دجال ایک کیریکٹر ہے، اس کا ایک کردار ہے دجال کا. میرے بھائیوں، سب سے بڑا فتنہ ہوگا. کتنا بڑا فتنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جب آپ کے زمانے میں دجال ظاہر ہو جائے یا آپ کو جب پتہ چل جائے، جانو مت اس کی طرف. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ وہ اپنی باتوں میں کئیوں کو لے لے گا. ایک چھوٹی سی حدیث پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں. دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے، اس میں ہے کہ دجال جب آئے گا 40 دن آئے گا دنیا میں. صرف 40 دن. یہ صرف نہیں ہے، اس کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ 37 دن 37 دن جو ہے 37 دن جو ہے وہ ریگولر جیسے ہمارے چلتے ہیں ویسے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ جو 1 سال کے برابر دن ہوگا تو اس میں نماز 5 پڑھنے کی کہ 1 سال کی پڑھنے کی؟ فرمایا پوری 1 سال کی پڑھنے کی، 5 نہیں. اور یہاں تو بھاگتے نماز سے، تو اس دن کیا ہوگا؟ اور کتنا خطرناک فتنہ ہوگا، پوری دنیا کے چپے چپے میں جائے گا. کیا کیا کرے گا؟ کئیوں کو اپنی لپٹ میں لے لے گا. نبی کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ سیدھے کیا کہے گا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سیدھے وہ رب کا دعویٰ کرے گا. یوں کرے گا تو جنت دکھائے گا، یوں کرے گا تو جہنم دکھائے گا، اور بتائے گا اس میں جانا ہے کہ اس میں جانا ہے. جو اس کی جنت میں چلا گیا وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا، جو اس کی جہنم میں چلا گیا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. لیکن فیصلہ کیسے کریں گے؟ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، وہ ممسوح العین ہوگا، ایک آنکھ اس کی ایسی ہوگی. بہت مشہور ہے یہ سب. اور اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ وہ جو غالباً میں مسند احمد کی روایت پیش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ 2 نبی چل رہے ہیں، 2 فرشتے نبیوں کی شکل میں. فتنہ دیکھیے میرے بھائیوں، اس کے ساتھ 2 فرشتے چلیں گے اور وہ دونوں فرشتے نبیوں کی شکل میں ہوں گے. ہو سکتا ہے اس روایت پر کلام بھی ہو، لیکن ہے یہ روایت. میں نے خود حضرت مفتی حفظ الرحمان سملہ کی دعوت برکاتوں سے سنی. 2 فرشتے نبیوں کی شکل میں چلیں گے. اب یہ کہے گا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تم کو زندگی اور موت دے دیتا ہوں. ادھر والا فرشتہ کہے گا داڑھی سیدھے میں جو نبی کی شکل میں ہے، وہ کہے گا کذبت، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ادھر والا فرشتہ وہ کہے گا صدقت، سچ بول رہا ہے. یہ کس کو کہے گا صدقت؟ ادھر والے فرشتے کو کہے گا صدقت، دجال کو نہیں کہے گا. وہ ادھر والے فرشتے کو کہے گا تو نے سچ کہا کہ یہ جھوٹا ہے. اب دیکھیں فتنہ کیا ہے. ادھر والا جب بولے گا کذبت دجال کو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی آواز کسی کو نہیں آئے گی. جب یہ بولے گا صدقت تو یہ تو اس کے لیے بول رہا ہے، اس کی آواز سب کو آئے گی اور لوگ یہ سمجھے کہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے.
اور نبی کی شکل میں ہوگا وہ فرشتہ، تو اس کی بات سن کر کئی لوگ اس کے لپٹ میں آ جائیں گے میرے بھائی. اتنا خطرناک فتنہ ہوگا. آپ انداز لگا سکتے ہیں کیا ہوگا اس وقت. اس لیے دجال کا ایک کردار ہے، کیریکٹر ہے، وہ بہت ادھم مچائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اس وقت میں ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جس کی تفصیل آپ نے شاید کل بھی سنی کہ وہ آسمان سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد اس کے سفید شرقی منارے پر، مشرقی منارے پر اتریں گے وہ، اور وہ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، اور ان کے بال اتنے چمک رہے ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ وہ پانی میں بھگو کر آئے گا، گھسل کر کے آ رہے ہیں. حالانکہ وہ بھیگے ہوئے بال نہیں ہوں گے، وہ صرف چمک رہے ہوں گے، لیکن چمک اتنی زبردست ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ ابھی ابھی گزر کر کے آ رہے ہیں. اور وہ اتریں گے، اور ایک قول کے مطابق فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور ایک قول کے مطابق عصر کی نماز کا وقت ہوگا. اور حضرت مہدی جو ہے وہاں کھڑے ہوں گے، اور اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور ایک دم سے سامنے سب دھندلا سا ہو جائے گا، مقتدی ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہیں گے حضرت مہدی آپ پڑھائیے نماز. حضرت مہدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ پڑھائیے، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے. اور وہ دو مونڈوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں گے پیچھے، اور پیچھے دھکا ایسا تھوڑا سا دھکا لگائیں گے، آپ جائیے مسلمان. یہاں بھی یہ بتایا آخری نبی آ چکے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ نبی آئے ہیں یہاں پر، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں. اب یہاں امتی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. یہ پہلی نماز ہوگی. اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہ وہ پاور دیا ہوگا کہ وہ سانس جس کو ٹچ ہوگی وہ نمک کی طرف پگھلے گا. اور ایک بار جو دجال کے ساتھ اس کی آنکھ مل گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. اس کا پیچھا کریں گے، پیچھا کریں گے، پیچھا کریں گے، اور باب لوط کے پاس جا کر اس کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کو دکھائیں گے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کتنا جئیں گے اس کے بعد؟ 40 سال. ان کی اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے دنیا میں؟ اصل مقصد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو سولی پر چڑھا دیا ہے ان کو، بتانے کے لیے کہ نہیں چڑھایا ہے، سولی پر زندہ ہے، ہم نے اٹھا لیا تھا ان کو آسمان پر. بس بتانے کے لیے آئیں گے یہود کو کہ ہے زندہ. خاص طور پر اسی کے لیے آئیں گے. اس کے بعد یہ دجال کو قتل کرنا بھی ان کا ایک اہم مقصد ہوگا. اور اس کے بعد 40 سال کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا تو مسلمان ان کو روضہ رسول کے قریب میں دفن کریں گے. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، ابو بکر و عمر کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے گا. یہ بہت تفصیلی ہے. یہ 3 بڑی چیزیں، مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کی تفصیل آپ پڑھ چکے، ان کا خاندان، حضرت مریم اور حضرت عمران، حضرت حنہ، یہ سب پڑھ لیا آپ نے، سن لیا ہوگا آپ نے تقریباً. اور اس میں بڑی علامتوں میں ایک یہ بھی ہے یاجوج ماجوج. اس کے بارے میں بھی تفصیلات ہیں جو اب میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، میرا وقت ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی علامتوں میں دابۃ الارض بھی ہے، زمین کا ایک جانور نکلے گا. اس کے بارے میں بھی کسی نے کہا آ چکا، کسی نے کہا آنے والا ہے، کسی نے موبائل کو بھی دابۃ الارض کہا. یہ بھی ایک زمین کا جانور ہی ہے، اس لیے کہ وہ بولے گا، جانور بولے گا. ایسا ہے حدیث میں کہ وہ بولے گا، بات کرے گا. کہا کہ یہ موبائل بات ہی کرتا ہے سب کے ساتھ. کسی نے کہا آنے والا ہے یہ فتنہ. اور ایک بڑی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ بہت مشہور ہے. اس کے سوا یہ بھی ہے کہ ایک دور وہ آئے گا جو ہم نے سنا ہے کہ پورے اہل ایمان دنیا سے چلے جائیں گے، ایک بھی نہیں رہے گا. اس وقت حکومت ہوگی حبشیوں کی حکومت ہوگی. اور آتا ہے کہ پورے اس پر حبشیوں کی حکومت چھا جائے گی اور وہ نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو گرائیں گے. ایک دور وہ آئے گا جب ایک بھی اہل ایمان نہیں رہے گا. ایک دور ایسا آنے والا ہے. اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے ہیں. وہ سور پھونکیں گے، اس کا بھی منظر لکھا کتابوں میں کہ جب سور پھونکا جائے گا جو جس حالت میں ہوگا اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. کتابوں میں آتا ہے میرے بھائیوں، ایک
कपड़ा बेचने वाला ग्राहक को कपड़ा बेच रहा होगा और वो कहेगा कितना चाहिए का इतना, वो नाप रहा होगा, एक हाथ इधर होगा एक हाथ इधर होगा, सूद फूक दिया गया, उसी हालत में गए, सब अपनी अपनी हालत में चले जाएंगे। आता है ना, जो मर गया उसमें कयामत तायीन हो गई। एक तो ये कि लोग जा चुके हैं जो कब्र में है, उनका तो सीधा मामला क्या है, सीधा मामला है कि उठेंगे और मैदान महशर की तरफ जाएंगे सीधा। इसीलिए कहते हैं ऐसा दौर आएगा कि लोग कब्र वाले को देखकर कहेंगे तू बड़ा अच्छा है, चला गया, पता नहीं हमारा क्या होगा। जो गया वो तो गया, कामयाब हो गया, वो ऐसे फितरों से तो बच ही गया। तो एक तो वो तबका होगा जो कब्र में जा चुका है, जब कयामत आएगी तब भी वो तबका होगा कि कई लोग कब्र में होंगे, कई लोग जिंदा होंगे। तो जो जिंदा होंगे उनके लिए बड़ा मसला होगा, लेकिन जो जा चुके हैं उनको तो सीधा मैदान महशर में जाएगा। उसी को बास बादल मौत कहते हैं, मौत के बाद दोबारा जिंदा करना, ये अकीदा है हमारा। वल्बासी बादल मौत पढ़ते हैं ना ईमान मुफस्सल में, यही तो है, मौत के बाद दोबारा जिंदा। तो इसराफील अलैहिस्सलाम पहला सूर फूकेंगे, सब खत्म हो जाएगा और वो मंजर लिखा है कि ऐसा होगा, क़यामत का मंजर ऐसा जबरदस्त, आसमान जमीन कैसी हालत हो जाएगी। फिर उसके 40 साल के बाद दूसरा सूर फूका जाएगा। ये दूसरा सूर जब फूका जाएगा तो सब मुर्दे भी निकलना शुरू करेंगे, उठेंगे और मैदान महशर की तरफ जाएंगे। और वो कहाँ होगा, ज्यादातर लोग बताते हैं शाम की शाम, उसको अर्ज़ महशर कहा जाता है, महशर की सरजमीन, वही लोग जाएंगे जहां में एक अलामत पीछे भूल गया, एक आग निकलने वाली है, उसको भी किसी ने कहा आ चुकी, किसी ने कहा नहीं आने वाली है। वो आग निकलेगी, वो लोगों को ले जाएगी, यमन से निकलेगी और कहाँ ले जाएगी, शाम की तरफ, सबको खींच जाएगी। बहरहाल सब वहां जमा होंगे मैदान महशर की तरफ, और मैदान महशर में फिर वहां आपको मालूम है हिसाब किताब होगा, सब कुछ हो जाएगा, पुल सिरात का मसला होगा, फिर जन्नत जहन्नम का फैसला होगा। एक तरफ जो जन्नत में गया वो तो कभी निकलने वाला नहीं है, जो जहन्नम में गया उसमें दो तरह के लोग होंगे। एक तो क्या है कि जो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे वो कभी नहीं निकलेंगे, और एक आरजी जहन्नमी होंगे जो कुछ वक्त के लिए जाएंगे और फिर वापस आएंगे और फिर जन्नत में जाएंगे। ये जो कुछ वक्त के लिए जाएंगे उसका भी बता दो, कुछ वक्त यानी बहुत ज्यादा वक्त होगा, वो उनको अल्लाह ताला वो सोने वो जो आग में तपाएंगे, सैकल करेंगे, तैयार करेंगे उसको, और एकदम कंप्लीट हो जाएगा ना जन्नत के काबिल, तो फिर उसको जन्नत में ले जाएंगे, लेकिन सजा भुगत के जाना पड़ेगा उसको। तो ये जो कितने साल होंगे, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फज़ाइल आमाल में आपने पढ़ी होगी, एक आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ता है, एक नमाज फर्ज, तो हदीस में आता है कि उसको 2,88,00,000 साल जहन्नम में रहना पड़ेगा। सुना होगा, जरूर सुना होगा आपने सुना। अब आप समझ सकते हैं कि एक नमाज का मसला है, अगरचे हो सकता है कि कोई आदमी इस रिवायत पर कलाम भी कर दे, लेकिन फज़ाइल आमाल में है ही। हम सिर्फ इसी का अंदाजा लगाना चाहते हैं कितने कितने साल लोग जहन्नम में रहेंगे। मेरे भाइयों, वक्त है हमारे पास कि हम अभी भी सुधर जाएं, अभी भी अपनी इस्लाह करें, अभी भी अपनी फिक्र करें, नमाजों की तरफ आए। आखिर में 8 बातें बहुत मुख्तसर मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दावत बरकातहू से किसी बुजुर्ग ने ये पूछा था कि इस जमाने में हिंदुस्तान में रहना हो तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए। तो हजरत ने कितनी बातें इरशाद फरमाई, 8। वो 8 बातें पूरी, मेरी बात भी पूरी। हजरत ने एक आयत तिलावत फरमाई कुरान करीम में, अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनिल फ़ज्र। ये कुरान की जो आयत है, नमाज को कायम कीजिए, ये 15वें पारे का रुकू है, इसमें से 5 बातें निकलेंगी। हजरत ने फरमाया कि ये आयतें उस वक्त नाजिल हुई थी जब मक्कतुल मुकर्रमा के हालात बहुत खराब, मक्की दौर, तो मुसलमानों के लिए क्या हुक्म आया था, यही जो यहाँ है। आज भी हम मक्की दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी इन आयतों पर अमल करें। क्या फरमाया, पहला हुक्म नमाज को कायम कीजिए। मसला क्या है, वहाँ खाली जो है ना 4 पढ़ाती है मेरे से, मेरी फज्जर छूट जाती है, वो चलेगी नहीं चलेगी, ऐसा लोग पूछते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में पूछते हैं।
تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ خالی نہیں ہے، وہ بھی بھری ہوئی ہے، اس کو پڑھنی ہے۔ فجر پڑھیے میرے بھائیوں، اٹھیے۔ یہ بیان کسی کام کے نہیں اگر آپ فجر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد نماز پڑھنا ہے، اور پہلا زینہ ہی نماز ہے، پہلی سیڑھی نماز ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور تسبیح لے کر چلتا ہوں مسجد کے اندر، اس سے کام نہیں ہوگا، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ بغیر نماز کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو نمازوں کو قائم کیجیے، پہلا۔ نمبر 2، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے لیے لفظ قرآن ہے، ان قرآن الفجر، اس کو ان صلاۃ الفجر نہیں کہا، قرآن الفجر کہا۔ فرمایا فجر کی نماز میں زیادہ قرآن پڑھیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک دن جو امام صاحب نے 8 منٹ نماز پڑھا دی تو باہر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ تو 8 منٹ کر دیا آپ نے فجر میں۔ ارے بھائی، فٹ بال کے گراؤنڈ پر اور کرکٹ کے گراؤنڈ پر 3 گھنٹے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور 10 منٹ امام کے پیچھے کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسجد میں جتنا وقت لگ جائے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ وہ مشہور ہے نا مقولہ، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ مچھلی کو تو پانی کے بغیر اچھا ہی نہیں لگتا، باہر نکلے گی تو پڑ پڑے گی۔ مومن کو مسجد میں ہی اچھا لگنا چاہیے، باہر نکلے تو اس کو چین نہیں آنا چاہیے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ۔ پرندے کو تو باہر ہی اچھا لگتا ہے، پرندے کو پنجرے میں اچھا نہیں لگتا۔ بات دیکھو، آپ کھولو ایک بار، بھاگے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فجر کی نماز کی خصوصی طور پر پابندی کیجیے، اور اس میں بھی قرآن کیا پڑھیے؟ زیادہ پڑھیے۔ کس کے لیے؟ امام کے لیے، کہ اس کو زیادہ پڑھنا ہے۔ اب مصلیوں کو چاہیے کہ امام کا سپورٹ کریں۔ آگے چلیں، تیسرا نمبر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات میں تہجد پڑھیے۔ مولانا فجر نہیں پڑھا تھے، تہجد کی بات کرتے ہیں آپ۔ ایک فجر مشکل ہوتی ہے جیسے ویسے کر کے، اور آپ تہجد کی بات کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں تہجد پڑھیے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ تہجد پڑھ کے سو جائیے اور فجر کھل کر دیجیے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ تہجد نفل ہے، فجر فرض ہے، فرض نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسا کہ کب کرتے ہیں؟ رمضان میں سحری کے بعد سو جاتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے، پوری رات پورے سورت کا چکر لگاتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں معلوم؟ الحمدللہ فجر میں سویا تھا، ہم تو عصر میں اٹھا۔ فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، اور عصر کا پتہ نہیں ہے ابھی کیا ہوگا۔ ایسے روزے اگر مجھے کہہ دیا جائے میں پورے سال رکھوں گا، فجر سے لے کر عصر تک سونا ہوتا۔ کوئی بھی رکھ سکتا ہے، میں تو خالی مثال دے رہا ہوں آپ کو، کوئی بھی رکھ سکتا ہے ایسا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں تہجد پڑھنے کی پابندی سے، اور تہجد میں بھی قرآن پڑھیے۔ یہ حفاظ کے لیے کہ حافظ جو ہے تہجد میں خالی اتنا آتے نہ پڑھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ لمبی لمبی تہجد پڑھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی تہجد کی پابندی کرتے کرتے ایک دن پیروں میں ورم آ گیا۔ ورم آیا تو بیوی نے کہا سو جاؤ نہیں، کیا کرو گے آپ، کتنا یہ کرو گے؟ فرمایا روتے روتے فرمایا کہ زندگی گزر گئی تب تو سرکار کی ایک سنت پر عمل ہوا، اور آپ مجھے ڈانٹ رہی ہو، میرے پیروں میں ورم آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نماز پڑھتے تھے، نماز میں اتنا قرآن پڑھتے تھے، حتی تورمت قدمہ، آپ کے قدم میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ لوگ تھے مولانا۔ ہمارا تو اگر نماز میں میں کہتا رہتا ہوں، اپنے طلبہ کو بھی مثال دیتا ہوں اور ایسے بھی کہتا ہوں ایگزامپل، کہ ہماری تو نماز کے ٹھکانے نہیں ہے، لمبی نماز تو بہت دور، وہ نماز جو اس میں جو تھوڑا بہت لمبا ہو جاتا ہے تو وہ کیڑی بھی دیکھتے ہیں، چیونٹی بھی دیکھتے ہیں، مکوڑے بھی دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ہے، چونکہ ہماری حالت ہی ایسی، ہم سب ایسے ہی ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ گن رہے ہیں نا، 8 باتیں اس پر عمل کرنا ہے۔ پہلی بات نمازوں کی پابندی، دوسری بات فجر کی نماز کی خصوصی طور پر پابندی اور اس میں قرآن دھیان سے پڑھنا، زیادہ پڑھنا، تیسری بات
तहज्जुद। चौथी बात, तहज्जुद में भी कुरान ज्यादा पढ़ना। और पांचवी बात, दुआओं का एहतमाम। हमारा क्या, बच्चे नहीं होते ना तो पहला काम डॉक्टर, वहां नहीं मिलता तो दूसरा खुदा उनका क्या है, बापू। दूसरा खुदा उनका क्या है, हजरत मुफ्ती आरिफ साहब हमारे रामदेव में थे रहमतुल्लाह अलैह। वो हमेशा यही बात कहते थे, उनकी ही बात मैं कर रहा हूँ आपके सामने। वो कहते थे कि बच्चे पैदा नहीं होते तो लोग कहाँ जाते, सबसे पहले डॉक्टर। डॉक्टर का काम नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाते हैं, बापू के पास। बापू से काम नहीं होता तो फिर दरगाहों के चक्कर लगाते हैं। काश के वो पहली मर्तबा में वो अल्लाह से मांगता है तो कितना काम हो जाए उसका। मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगो। अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ होगा, अल्लाह चाहेगा तो नहीं होगा। जो चाहेगा वही होगा। ये हमें समझने की जरूरत है। कितनी चीजें होंगी, 5। दुआओं का एहतमाम करना है, हर चीज में अल्लाह से मांगो। आगे चलते, छठी चीज, अपनी औलाद की तरबियत कीजिए। वरना ये जो इर्तिदाद की आंधी चली ना तो आपकी औलाद भी चली जाएगी। और आप देख ही रहे हैं, रोजाना नए नए फितने आ रहे हैं। डर लगता है मेरा बच्चा कहीं उसमें ना चला जाए, डर लगता है ना। तो अपनी औलाद की पहले से तरबियत कीजिए। अपनी लड़कियों को पहले से गाली मत दिला दीजिए। अपनी लड़कियों को ट्यूशन अकेली मत भेजिए। अपनी लड़कियों को बैलेंस करवाने दुकान पर मत भेजिए। अपनी लड़कियों को खुली मत छोड़िए। अपनी लड़कियों को पर्दे के बगैर बाहर मत निकालिए। अपनी लड़कियों को स्कार्फ और ओढ़नी के बगैर बाहर मत निकालिए। खुले बाल रखकर बाहर मत निकालिए। फैशनेबल कपड़े पहनकर बाहर मत निकालिए। ये तरबियत करनी पड़ेगी, वरना फिर माँ बाप क्या करते हैं, फिर रोते हैं, मौलाना कुछ ऐसा तावीज बना तो नहीं कि मेरी बच्ची सुधर जाए। अरे तुमने क्या किया उसकी। मेरे भाइयों, औलाद की तरबियत कीजिए। कितनी चीजें होंगी, 6। नंबर 7, मस्जिदों के पीछे पैसा मत खर्च कीजिए बहुत ज्यादा। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मस्जिदों के गुंबद छोटे कीजिए और इस्लामी स्कूल कायम कीजिए। क्या फरमाया, अपने बच्चों को इस्लामी स्कूल में भेजिए। लेकिन इस्लामी स्कूल हो तो ना, इस्लामी स्कूल कायम कीजिए ताकि इस्लाम भी बताया जा सके उनको। किसके गुंबद छोटे कीजिए, मस्जिदों के। मस्जिद आलीशान बन रही। पाकिस्तान में एक मस्जिद बनी थी एक रात में, उसका नाम क्या है, मस्जिद शब्बर। एक रात में बन गई थी। वो एक मसला था, केस था, कुछ मामला था। रात में हुक्म हुआ, सुबह तक नहीं हुआ तो मामला बिगड़ सकता है। तो मुसलमानों ने इरादा किया तो सुबह तक में मस्जिद तामीर पूरी। अल्लाह इकबाल का कदम पड़ा तो वहां पढ़ते ही पहला शेर पढ़ा, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बढ़ न सका। बनाने पर आए थे, एक रात में बना डाली, लेकिन नमाजी का तो वही हाल, फजर में आधी सब 4 आदमी और जुमा में दिखता नहीं है, कहां सब खड़े। ये हालत है। मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है। 7 चीजें हो गई। 8वीं चीज, शादियों को शादी कीजिए, डैमेज वाली कीजिए। क्या फरमाया मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब ने, डैमेज वाली कीजिए ताकि किसी की नजर न लगे। एक छोटा सा मिसाल भी दी उन्होंने, छोटी सी। फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये कहा था कि हजरत खिज़र के पास जाओ, खज़िर के पास अलैहिस्सलाम के पास इल्म हासिल करने के लिए। वो गए तो हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने शर्त लगाई थी। क्या शर्त लगाई थी? शर्त ये लगाई थी कि मैं कुछ भी करूं बोलने का नहीं। ठीक है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तो जलाली नबी थे, उनसे रहा नहीं जाता था। इतने जलाली थे, तफसील में जाना नहीं चाहता, बहुत जलाली थे। फरमाया कि एक जगह कश्ती में जा रहे थे तो कश्ती का आगे का हिस्सा तोड़ दिया हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम। और जैसे ही तोड़ा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इतनी अच्छी कश्ती तोड़ डाली आपने, कुछ समझते हो कि नहीं ये बात? हजरत खज़िर ने कहा था कि आपको बोलने का नहीं कुछ। क्यों बोले आप? क्या आप नहीं बोलूंगा? अब बोलूंगा नहीं। फिर कुरान ने जो है उसकी वजह में, क्या वजह में कहा कि ये जो कश्ती है इसलिए तोड़ी थी कि आगे एक बादशाह था, वो अच्छी कश्तियों को ले लेता। अब अच्छी कश्ती थी, इसमें कोई धब्बा नहीं था, कोई दाग नहीं था, तो आगे का टुकड़ा तोड़कर ये बताया कि इसमें ऐब है ताकि वो कब्जा न कर जाए। इसलिए किया था हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने।
مولانا خالد سیف اللہ صاحب فرماتے ہیں اچھی کشتیوں کو ڈیمیج کیا تو نظر نہ لگی، اچھی شادیاں کرو اور اس میں ڈیمیج والی کرو، شادی کرو تاکہ کسی کی نظر نہ لگے اس میں۔ میرے بھائیوں، یہ 8 چیزیں مجھے امید ہے کہ آپ اس کو یہاں سے باندھ کر جائیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور یہ جو فتنے آ رہے ہیں آپ کے سامنے روزانہ بات ہو رہی ہے، موٹی موٹی باتوں کو سمجھ لیجئے، کوئی چیز میں کنفیوژن ہو علاقے کے علماء سے، امام صاحب سے کانٹیکٹ کیجئے، ان سے بات کیجئے، کسی کے بہکاوے میں مت آئیے۔ کوئی آپ کو ایسی بات کرتا ہے تو اس کو کہیے آپ کو نمبر دیتا ہوں، ان سے بات کیجئے، یا چلیے آپ مسجد میں ہم وہاں اپنا کنفیوژن حل کر لیں گے۔ اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جتنے لوگوں نے اس پروگرام کو بنانے میں جس طریقے سے حصہ لیا ہو، گامے درہمے زخمے قدمے، اللہ تعالیٰ ان کی جائز تمنائیں پوری فرمائیں، پروگرام کامیاب فرمائیں۔ آنے والے مہمان جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہاں پر، سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔